بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں اجاز پردیسی ٹی وی۔ آئی ہوپ کہ دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہوگی، اور ویڈیو کو آگے بڑھانے کے لیے جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو ان کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے پیلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب یہ راحت و سکون کا وقت آیا تو اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پہ ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتہ میں ایک دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار کرنا ہو کرتے رہو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت کرو۔ یوں پھر اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ اتوار سے لے کر جمعے تک جب سمندر میں مچھلیاں پکڑنے جاتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں نہ آتی، پر جب ہفتے کے دن دیکھتے تو مچھلیاں سمندر میں بہت مقدار میں نظر آتی۔ لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے کہا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری ترکیب پر عمل کرو، تم کبھی بھی شکار سے محروم نہیں رہو گے۔ بس شیطان کے کہنے پر ایک شخص نے کانٹا لگا کر سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلیاں پھنسیں، اور شیطان نے کہا، اب اس کو اتوار کو نکالنا، اس طرح ہفتے کے دن کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تم شکار بھی زیادہ کر لو گے۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر یہ ہفتے کے دن مچھلیاں پھرتی رہتی اور اتوار کے دن کو نکالتا اور خوشی سے پکا کے کھاتا۔ جب آس پاس کے گاؤں کو خبر ہوئی تو انہوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور اس قوم کو بھی کچھ لوگ اس ہفتہ کے دن کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کو نکالتے۔ کچھ نے تو اس سمندر میں نالیاں نکال کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیتے تھے تاکہ ہفتے کے دن جب اس میں مچھلیاں پھنسے تو اتوار کو اس کو نکال لوں۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے بندے بھی تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن کو شکار کو منع کیا ہے۔ جب تم جال پھینکتے ہو تو چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو تو یہ دن ہفتے کا ہوتا ہے اور یہ شکار بھی ہفتے کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان نیکوکاروں کا مذاق اڑانے لگے اور کہتے کہ ہم اپنی مرضی کریں گے۔ اللہ کے نیک بندوں نے بہت سمجھایا، لیکن وہ ایسا کرنے پر وہ باز نہ آئے۔ تو اللہ کے نیک بندوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ قبیلے کے جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں اور اللہ کے نیک بندے ایک طرف، اور جو صالحہ لوگ بار بار ان سے کہتے۔ پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو ان لوگوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی جو دو حصوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ ایک وہ اللہ کے نافرمان تھے اور دوسرے جو اللہ کے نیک اور فرما برداری صالح لوگ تھے، اور نافرمان تھے وہ پوری رات ناچتے اور گانے اور مذاق اڑاتے رہے، اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندے جو صالح لوگ تھے وہ ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی سب اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف انسان کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی دیوار کی طرف دیکھا تو سارے کے سارے لوگ بندر میں تبدیل ہو چکے تھے، بندروں کی حرکتیں کو انجام دے رہے تھے۔ وہ صالح لوگ بندروں کو دیکھنے لگے اور جو ان کے رشتہ دار تھے ان کے کپڑوں سے پہچانے اور چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، اے اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا۔ اور جو اللہ کا عذاب ہوتا ہے وہ تو ہو کے ہی رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے، وہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، بس اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے لوگو، ہم سب کو اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کا محمد اجاز۔ اوکے، اللہ حافظ۔